پھر اگر کوئی شخص اس علم کا انکار کرتا ہے یا اس ذریعہ علم کا انکار کرتا ہے، یعنی یہ خبر متواتر، یہ اجماع، اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کا انکار کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کا، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی منکر ہو جاتا ہے. یعنی میری آنکھیں دیکھتی ہیں، میرے کان سنتے ہیں، میں ایک چیز کا ذائقہ خود چکھ کے دیکھ لیتا ہوں، یہ میرے حواس جس طریقے سے براہ راست کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں، تو جو شخص خبر متواتر سے حاصل ہونے والے علم کا انکار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو کچھ ہمیں حواس سے حاصل ہوتا ہے ہم اس کا انکار کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ من انکر ذالک کان بمنزلۃ من انکر ما یدرک بالحواس الاول ولا فرق، ان دونوں میں پھر کوئی فرق نہیں ہوگا. وَلَزِمَهُ، یعنی اس طرح کے شخص کے لیے پھر ضروری ہے وَلَزِمَهُ اللہ يُصَدِّقَ بِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ زبان، پھر تو اس کو چاہیے کہ جب اس نے خبر متواتر کا انکار کر دیا یا خبر متواتر کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کا انکار کر دیا، تو پھر وہ اس بات کی بھی تکذیب کر دے کہ اس سے پہلے کوئی زمانہ گزرا. بہت اہم بات. پھر تو اسے یہی کہنا چاہیے کہ یہ میں ہوں جس سے زمانہ شروع ہوا ہے اور یہ میں ہوں جس کے ساتھ زمانہ ختم ہو جائے گا. یہ بات کہ یہ زمان جاری ہے، یہ زمان ہے کہ جس کی تفصیلات میں روز بیان کرتا ہوں، جس کی صدیاں میں شمار کرتا ہوں، جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اسی طریقے سے دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 2 صدی پہلے کا واقعہ ہے، یہ 3 صدی پہلے کا واقعہ ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی میں کہنے کی پھر جسارت نہیں کروں گا. وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس تضاد پر غور کرو، یہ جو تم بیان کرتے ہو اپنے سے پہلے کے زمانے کے بارے میں، یہ سب انہی اخبار کی بنیاد پر بیان کرتے ہو. اگر تم انکار کر رہے ہو تو پھر اس کا بھی انکار کر دینا چاہیے. وَلَزِمُهُ اللَّهُ يُصَدِّقَ بِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ زمان، پھر تو اس طرح کے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا بھی انکار کر دے، اس کی بھی تکذیب کر دے، اس کی بھی تصدیق نہ کرے، اس کو بھی نہ مانے کہ اس سے پہلے کوئی زمانہ گزرا ہے. وَلَا أَنَّ أَبَاهُ وَأُمَّهُ كَانَ قَبْلَهُ، اور اس بات کو بھی ماننے سے انکار کر دے کہ اس کی ماں اور اس کے باپ تھے جو اس سے پہلے تھے. یعنی اپنی ماں اور اپنے باپ کے وجود کا بھی انکار کر دے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی جو کچھ خبر اس کو ملی ہے وہ اسی طرح تواتر سے ملی ہے. اس نے نہیں دیکھا، وہ واقعہ نہیں دیکھا جس کے نتیجے میں اس کی ولدیت قائم ہوتی ہے، اسے بتایا ہی گیا ہے. یعنی اخبار ہی ملی ہیں اور یہ گرد و پیش سے ملی ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ملی ہیں کہ اس کو ادنا تردد بھی نہیں ہوتا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وَلَا أَنَّ أَبَاهُ وَأُمَّهُ كَانَ قَبْلَهُ، اور پھر اسے اس کی بھی تصدیق نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے اس کے یہ والد اور والدہ موجود تھے. وَلَا أَنَّهُ مَوْلُودٌ مِّنْ امْرَأَةٍ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس بات کو بھی نہیں ماننا چاہیے کہ وہ کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. وہ تو نہیں دیکھ سکتا، وہ تو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ ساری مثالیں دے کر انہوں نے گویا ایک استدلال قائم کیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہمیں اجماع اور تواتر سے ملا ہے، یہ خبر متواتر سے منتقل ہوا ہے، تو ہم کوئی اجنبی بات نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ اس دنیا میں جو علم کے منتقل ہونے کا ذریعہ مانا جاتا ہے اسی ذریعے کا حوالہ دے رہے ہوتے. یعنی جس طریقے سے ایک انسان کوئی خبر آ کے دیتا ہے، عقل کہتی ہے کہ اس کی تصدیق کر لو، اگر تصدیق ہو جاتی ہے تو اسے ماننا چاہیے. بالکل اسی طرح عقل کہتی ہے کہ اگر ایک جمع غفیر ایک خبر پہنچا رہا ہے، ایک پوری جماعت ایک خبر پہنچا رہی ہے، ایک پوری کمیونٹی ایک چیز کو منتقل کر رہی ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ کسی جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے جبکہ وہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں. یہ جس طرح پہلی بات عقل کا تقاضا ہے، یہ اس سے بڑھ کر عقل کا تقاضا ہے. انسان نے اس کو مانا ہے اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو قبول کیا ہے، اور جس طرح کہ انہوں نے بیان کیا، انسان جبلی طور پر لازم ٹھہراتا ہے کہ اس علم کو قبول کر لیا جائے. اسی کی بنیاد پر اس کا سارا علم آگے منتقل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جتنے علوم بھی انسانیت کی میراث بنے ہیں وہ اسی ذریعے سے بنے ہیں. تو اسی ذریعے کو استعمال کر کے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے جو دین منتقل ہوا وہ اس طرح منتقل ہوا ہے، اجماع اور تواتر سے، علم عامہ سے، نقل الکافہ کے طریقے پر. یہ ابن
ہضم کا نقطہ نظر. اس